على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ نبی اپنی اولاد کو آخری وقت میں وصیت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بھی وصیت کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کیے۔ ہم اور آپ بھی مرتے وقت میں اپنی اولاد کے لیے وصیت کرتے ہیں، یہ جائیداد فلاں اولاد، یہ جائیداد فلاں اولاد، یہ مال فلاں اولاد، یہی نہیں کرتے۔ نبی اپنی اولاد کے دین کی فکر کرتے ہیں، اور آخری وقت میں حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ان اولاد کو جو خود نبی ہے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ بیٹے نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، میں آپ کے معبود کی عبادت کروں گا، آپ کے باپ آپ کے دادا کے جو معبود ہیں ان کی عبادت کرو۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی وصیت کی اپنی اولاد کو کہ پروردگار عالم نے جو دین تمہیں دیا ہے اس دین پر چل کر اپنی زندگی گزارو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایک نبی جب اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہیں تو دین پر جمنے اور قائم رہنے کی وصیت کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے مذہب کی حفاظت کی کوشش کریں، اور اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی دین کی حفاظت کی کوشش ضروری ہے۔ ابھی مولانا نے تفصیل سے بتلایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، حافظ ہونا فرض نہیں ہے، یا کچھ اور بننا فرض نہیں ہے۔ دین کا اتنا علم جس سے ہمارا ایمان بچ سکے وہ ضروری ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ پڑوس کی اولاد کے ساتھ محلے، گاؤں اور شہر کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ بلا شبہ یہ مدارس اسلامیہ آنے والے نسلوں کی ایمان کا حفاظت کی ذریعہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مکاتب زیادہ سے زیادہ قائم کیے جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حاجی پور کے کسی محلے، کسی مسجد، کسی گاؤں میں ایسی جگہ نہ بچے جہاں مکاتب دینیہ زیادہ سے زیادہ قائم نہ کیے۔ مدرسے میں بچے کتنے آتے ہیں محلے؟
مدارس والے کو کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ توجہ کون دیں گے؟ مدرسے کی جو کمیٹی ہے ان کے توجہ دینے سے نہیں ہوگا۔ جو ذمہ دار ہے، جو محتمم ہے، جو ناظم ہے، وہ اگر فکر کریں گے تب مدارس کا نظام درست ہوگا۔ جب مدارس کا نظام درست ہوگا تو وہ محتمم یا وہ استاد یا وہ ناظم، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محلے اور پڑوس کے بچوں کو یا تو مدرسے میں لا کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اگر وہ مدرسے کے نظام کے مطابق نہیں آ پاتے ہیں تو مدرسے کے ماتحت اپنے محلے میں ایک مکتب قائم کریں، ایک استاد منتخب کریں، شام کے وقت میں مکتب کا نظام چلائیں، جو بچے اسکول جاتے ہیں اسکول سے آنے کے بعد اس کی تعلیم کا نظام کریں۔ در حقیقت یہ کام اسی وقت ہوگا جب ہم سب ذمہ داری کو اٹھانے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے احکام پر چل کر کے ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، ان کی فرما برداری کیسے ہوگی؟ اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں صحیح معلومات نہ حاصل ہو، اور صحیح معلومات حاصل ہو کر کے اس پر جب عمل کریں گے تب جا کر کے جہنم سے آزادی ملے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، سب عالم بھی ہلاک ہو جائیں گے، وہ بچیں گے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دینی تعلیم کا مقصد امامت کرنا نہیں ہے، دینی تعلیم کا مقصد مؤثر بننا نہیں ہے، دینی تعلیم کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ آپ دنیا کمانے کے ذرائع تلاش کریں۔ اس لیے آج ہمارے اکابر مدرسے کے ذمہ دار، مدرسے کا اساتذہ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ اپنے ذرائع معاش کو دوسرے انداز میں بھی تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مدرسے میں رہ گئے تو بس ہو گئے اسی کے۔ ہاں، جب مدرسے میں آپ تعلیم دیں بہترین انداز میں، مکتب ہو مدرسہ ہو دونوں میں تو قرآن ہی کی تعلیم ہوتی ہے، تو دونوں جگہ قرآن کی تعلیم صحیح ہونی چاہیے۔ اور مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہ کہا کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے مدرسے میں قرآن کی تعلیم کو بہتر انداز میں بنانے کی کوشش کرو، اس پہ محنت کرو، چند سال میں تمہارے ادارے کو پروردگار عالم عروج پہ پہنچا دے۔ صحیح یہ ہے، برا نہیں ماننا چاہیے مدرسے والوں کو، جیسی محنت ہونی چاہیے طلبہ پر ویسی محنت نہیں ہوتی۔ اب کہتے ہیں تعلیم و تربیت، تربیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی استاد سے پوچھیں گے تربیت کسے کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں صفائی بہت اچھی ہے، کپڑا اچھا پہنتا ہے، لباس ایک ہے، ڈریس ایک ہے، فلاں ہے فلاں۔ کیا اسی کا نام تربیت ہے؟ مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ مولانا ابراہیم صاحب، انہوں نے لکھا تربیت کا مطلب کیا ہے، یعنی طلبہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اجاگر کر جائے، یہ ہے تربیت۔ خواجہ نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار وہاں مرکز نظام الدین کے پیچھے ہے، وہاں ایک شخص آئے جانچنے کے لیے کہ دیکھیں حضرت بزرگ ہے کہ نہیں۔ آج کل ہم لوگ بزرگی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اڑنے لگے، یہی نا، مکہ مکرمہ فوراً پہنچ جائے۔ تو وہ بیچارہ ایک دن رہا اور جانے لگا، تو حضرت نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا نہیں، کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔
کوئی خاص چیز؟ تو حضرت نے کہا کہ تم 1 ہفتہ رہو، اس 1 ہفتے میں اگر مجھ کو سنت رسول کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو تو چلے جائیں۔ وہ 1 ہفتہ رہا، 1 ہفتے میں انہوں نے دیکھا کوئی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہیں ہوا، وہ مرید ہو گیا اور پوری زندگی وہی کھپا دیا گیا۔ اصل تو تربیت یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہمارے دلوں میں آ جائے، آپ کی سنت پر چلنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، آپ کے طریقے پر ہم خود اور اپنے طلبہ کو لانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہر مدرسہ کے ذمہ دار سوچیں، غور کریں، اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اور رہ گئی تعلیم، اس پر بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ حقیقی اعتبار سے جس انداز میں تعلیم ہونی چاہیے اس انداز میں تعلیم ہو رہی ہے۔ اگر مدرسہ کا محتمم، مدرسہ کا ناظم، مدرسہ کے ذمہ دار کوشش کریں اپنے مدرسے میں، اور پھر کوشش کریں محلے کے بچوں کے اوپر۔ پھر میں ایک بات کہوں گا جو مدرسے والے کو برا لگ جاتا ہے، مدرسے میں ہم 50 بچے کو باہر سے بلا لیتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں۔ کیا محلے کے بچوں کو بلا کر کے اس پر محنت کرنے کی کوشش کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند، پوری دنیا کے لوگ وہاں آ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو دیوبند کے کتنے بچے ہیں آپ جائزہ لے لیں۔ بنگلور میں جمعیت علماء کی پوری ٹیم بھیجی ہوئی، حضرت محتمم صاحب بھی ہیں، مولانا محمود بدلی نے کہا کہ دارالعلوم کے ناک کے نیچے مظفر نگر ایک ضلع ہے، وہاں ایک گاؤں ہے اور دارالعلوم کے ناک کے نیچے ہے، ایک آدمی مرنے کے قریب ہے اور اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل طور پہ نہیں آ رہا۔ کیا مدرسے کی ذمہ داری اس لیے یہی ہے کہ باہر کے بچوں کو بلا کر کے داخلہ لے کر کے اس کو پڑھا دیا جائے؟ اور جس محلے میں مدرسہ ہے کیا اس محلے والے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے کا حق نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو بلا کر کے وہاں تعلیم دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، اس کی تعلیم کا اچھا انتظام کیا جائے؟ نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جہاں مدرسہ ہے مدرسے کے بچوں کا انتظام کریں۔ وہ بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بھی انتظام کریں، کہ مکتب قائم کریں، بھلے منظم ہو، خود کفیل ہو، گارجین کو تیار کیا جائے، ان سے فیس لی جائے، سب صحیح ہے، لیکن کوشش تو کریں گے تب تو ہوگا۔ پہلے مدرسے والوں کو تیار ہونا پڑے گا، جب مدرسے والے تیار ہوں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عوام تو ہر وقت تیار ہے ساتھ دینے کے، ہے نا تیار؟ بھائی مدرسہ چلتا ہے عوام کے چندے سے، عوام کے چندے سے ادارہ چلتا ہے۔ اگر ہم اور اچھا کام کریں گے تو کیا عوام ہمارا ساتھ نہیں دے گی؟ ضرور ساتھ دے گی۔ آج کے اس اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کوشش کریں، ہم سب عزم کریں، ہم سب ارادہ کریں، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کامیابی ملے گی۔ اور تمام افراد کو جوڑ کر کے، چاہے مدرسے کے لوگ ہوں، جماعت کے لوگ ہوں، جمعیت کے لوگ ہوں، اور جو محلے کے ذمہ دار ہیں، ان سب کو لے کر کے اگر ہم سب کوشش کریں گے تو کوئی بچہ انشاءاللہ تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا۔ اور تعلیم تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق دے۔ جد و جہد کرنے ہی سے کام بنتا ہے۔ جو کوشش ہی نہیں کرے گا اور یہ سوچتا رہے گا کہ ہم حافظ بن جائیں، ہم عالم بن جائیں، ہم فقیہ بن جائیں، تو عربی شاعری میں ایک شعر کہا ہے، یہ پاگل پن ہے۔ جو آدمی یہ سوچتا ہو کہ ہم بیٹھے بیٹھے سب کچھ بن جائیں گے، یہ پاگل پن ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ حاصل ہو جائے۔ تو آج ہم سب عزم کریں، ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ ہم سب اپنے اپنے محلے میں، مدرسے والے اپنے مدرسے کے پڑوس میں، یا پڑوس کتنا دور ہے؟ 40 گھر آگے ہے، 40 گھر پیچھے ہے، 40 گھر دائیں ہیں، 40 گھر بائیں ہیں۔ ہر مدرسہ والا اس طرح کوشش کر لے تو انشاءاللہ کوئی محلہ جاہل نہیں بچے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ آج کے اس بیٹھنے کو سننے کو کہنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب نے عزم کیا ہے، اے اللہ ہمارے عزم میں پختگی اختیار فرما. اے پروردگار عالم ہم سب کے محلے میں ایسا نظام بنوا دے کہ تمام بچے دینی تعلیم سے روشناس ہو جائے. اے پروردگار عالم تمام بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو محنت کرنے، جد و جہد کرنے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عوام جو رقم دیتی ہے مدرسے میں اللہ اسے بھی قبول فرما. اس کے ذریعے سے ہم سب کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محلے کے بچوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نماز سے فارغ ہونے کے